اللہ الرحمن الرحیم الباب المبحث الثانی، مباحث ہیں تو اول مبحث تھا احتضار کے بارے میں غسل اموات میں، اور المبحث الثانی دوسری بحث ہے غسل کے بارے میں۔ یہ کتاب الطہارت میں ہم لوگ چوتھی فصل ہے، غالباً یہ پانچویں فصل ہے غسل اموات کے بارے میں، اور اس میں 5 مبحث ہے۔ 5 مبحث میں سے پہلی بحث ہم نے احتضار کے متعلق کل پڑھی تھی، اور آج المبحث الثانی غسل کے متعلق ہے جسے ہم آج پڑھیں گے۔ یعنی غسل کون سا غسل؟ غسل میت۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ تَغْسِيلُهُ، تغسیلہ کی ہا جو پلٹے گی کس کی طرف؟ میت کی طرف۔ کس کی طرف؟ میت کی طرف۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ تَغْسِيلُهُ، یعنی واجب ہے میت کو غسل دینا۔ 3 مرات، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ وَيَجِبُ تَغْسِيلُهُ 3 مرات، واجب ہے غسل دینا میت کو 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ غسل کس کا دیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں الاولی بماء السدر، سدر کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدر۔ تو اس کے پتے لیں گے اور پتے کو پانی میں اتنا ڈالیں گے کہ پانی مضاف نہ ہو، اور اس پانی سے پہلا غسل دیا جائے گا۔ والثانیۃ بماء الکافور، اور دوسرا غسل کافور کے پانی سے، یعنی کافور کو لیں گے، پانی میں ملا دیں گے کسی ڈرم وغیرہ میں، اور اتنا ہی بس ملائیں گے کہ وہ مضاف نہ ہو۔ کیا مطلب مضاف ہونے کا؟ کہ رنگ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، بو نہ بدلے، ٹھیک ہے، ایک مقدار معین اس میں ملا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الاولی بماء السدر، الاولی یعنی ٹھیک ہے، جو پہلا غسل ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کس کا دیں گے؟ بیری کے پانی کا۔ بیری تو سب جانتے ہیں نا، جانتے ہو جی؟ بور، بور گجراتی میں جس کو بور کہتے ہیں۔ تو پہلا غسل بیری کے پانی سے، جناب والثانیہ تو صرف کیوں اسی سے، اور بھی تو کوئی درخت ہے اس سے کیوں نہیں دے سکتے، اور صرف اسی سے کیوں؟ جناب صرف اسی سے کیوں؟ بیری کے اور بھی تو کوئی ہے؟ کیونکہ جہاں تک وہ ہے کہ وہ جسم کو سلامت رکھنے میں کارگر ہوتی ہیں، کافور بھی اور سدر بھی، تو اس کے لیے، اور یہ واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں الاولی بماء السدر، پہلا بیری کے پانی سے، والثانیۃ بماء الکافور، اور دوسرا غسل کافور کے پانی سے، والثالثۃ القراح، قراح سے مراد ہے یہاں پہ خالص پانی، ماء القراح یعنی خالص پانی۔ تو 3 غسل، پہلا بیری کا، میت کو جب غسل دیں گے پہلا بیری کے پانی سے، دوسرا کافور کے پانی سے، اور تیسرا خالص پانی سے یعنی مائع مطلق سے، جو نارمل پانی ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا غسل دینے کا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کہا کا غسل الجنابت، کاف کاف تشبیہ ہے اور حروف جارہ میں سے ہے یہ، کا غسل الجنابت، جیسے کہ جنابت کا غسل، ٹھیک ہے، کا غسل الجنابت، جیسے جنابت کا غسل۔ جو جنابت کے غسل میں ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ پہلے سر و گردن، اور اس کے بعد جسم کا دایاں حصہ، پھر جسم کا بایاں حصہ، اسی طرح سے ہم میت کو بھی غسل دیں گے، طریقہ وہی اپنائیں گے کہ ہم پہلے سر و گردن، پھر دائیں حصے کو، اور پھر بائیں حصے کو دھلیں گے۔ اب دیکھیں، اب ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ کوئی میت مثلاً ایسا ہو جائے کہ اکیلے کوئی تنہا رہتا ہو،
اور اس تنہائی میں اس کی موت ہو جائے، گھر میں کئی دنوں تک جنازہ پڑا رہے اور بعد میں کسی کو اطلاع ہو اور وہ غسل دے، تو ایسے میں ممکن ہے کہ جسم کی یہ کیفیت و حالت ہو جائے کہ وہ غسل دینے کے قابل نہ رہے۔ تو وہی مسئلہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں کہ ولو خیفہ، ولو یعنی اگر، خیفہ ڈر ہو، تناثر لحمہ، ٹھیک ہے، تناثر لحمہ، کس بات کا ڈر ہو؟ اس کے گوشت یا اس کی جلد کے بکھرنے کا، یعنی جسم اتنا نازک ہو گیا ہو، کئی دن گزر چکے ہوں کہ اگر غسل دیا جائے گا تو اس کے جسم کے اعضاء، جسم کی جلد یا جسم کا گوشت الگ ہونے لگے گا، اگر اس بات کا خوف ہو، کہا یویممو، یویممو یعنی تیمم کرایا جائے، یمممو، یہاں کچھ ویسے کر دیا ہے اسے، یہاں پہ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، ہاں یمممو، یمممو کہہ رہے ہیں اگر ڈر ہو کہ اس کی جلد یا اس کا گوشت پھیلے، بکھرے، تناثر یعنی بکھرنا، یمممو تو اس کو کیا کرایا جائے؟ تیمم کرایا جائے۔ اب تیمم کیا تیمم کریں گے؟ اس کو تین ہی تیمم کرائیں گے۔ ایک تیمم ہوگا مائع سدر کے نیت کریں گے، مائع سدر کے بدلے، ایک تیمم کرائیں گے مائع کافور کے بدلے، اور ایک تیمم کرائیں گے مائع خالص کے بدلے۔ تو اس طرح سے تیمم بھی اس کو تین ہی کرائے جائیں گے۔ اب دیکھیں جو انسان غسل دے رہا ہے اس کے لیے کیا کیا مستحبات ہیں، کہہ رہے ہیں وہ جناب جی ایک مرتبہ دوہرا دیجیے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ تَغْسِيلُهُ 3 مرات، واجب ہے میت کو غسل دینا 3 مرتبہ۔ الاولیٰ بماء السدر، پہلا غسل بیری کے پانی سے، والثانیۃ بماء الکافور، اور دوسرا غسل کافور کے پانی سے، والثالثۃ القراح، اور تیسرا غسل خالص پانی سے۔ طریقہ کا غسل جنابت، اسی طریقے سے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی سر و گردن پہلے، دوسرے حصے میں جسم کا دایاں حصہ، اور پھر جسم کا بایاں حصہ۔ پہلے دائیں، جب دایاں دھلیں گے تو کچھ بایاں کا حصہ لیں گے، شامل کریں گے، جب بایاں دھلیں گے تو بہتر ہے کہ ہم کچھ دائیں کا شامل کر لیں کہ کسی طرح سے مقدمہ علمیہ کے طور پر، تاکہ کوئی حصہ غسل سے باقی نہ رہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ خِيفَ تَنَاثُرَ لَحْمِهِ، اگر ڈر ہو گوشت کے پھٹنے کا، گرنے کا، جدا ہونے کا، بکھرنے کا، یمممو تو اسے میت کو تیمم کرایا جائے۔ اور یہ تیمم تینوں غسل کے بدلے ایک تیمم نہیں ہوگا، بلکہ صدر کے بدلے ایک تیمم مائع صدر کے بدلے، ایک تیمم مائع کافور کے بدلے، اور ایک تیمم مائع قراح کے بدلے۔ اب ہمارے پاس بحث آ رہی ہے کہ جب غسل دینے والا کھڑا ہو تو کہاں کھڑا ہو، کس طرح سے غسل دے، کریں وَيُسْتَحَبُّ وقوف الغاسل علی یمینہ، مستحب ہے غاسل کا کھڑا ہونا، وقوف الغاسل، غاسل کا کھڑا ہونا، علی یمینہ یعنی علی یمین المیت، مستحب ہے کہ غسل دینے والا میت کی دائیں جانب کھڑا ہو۔ اور کیا مستحب ہے؟ ٹھیک ہے، وَغَمْزُ بَطْنِهِ، السلام علیکم، وَغَمْزُ بَطْنِهِ، غمز کہتے ہیں عصر کرنے کو، نچوڑنے کو، ٹھیک ہے، غمز کرنا یعنی اس کے پیٹ کا دبانا مستحب ہے، تاکہ اگر کچھ
نجاست و غلاظت جسم میں ہو تو وہ نجاست باہر آ جائے، غسل دینے کے بعد جسم نجس نہ ہو، کفن نجس نہ ہو. جی غمزو ہاں، غمز دبانا، پیٹ کا اس دبانا. طرح سے ہاں نچوڑنا، کیسے اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جانا ہاتھ کا. 3 نمبر پہ آتے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ای مسح بطنہ، یعنی اس کے پیٹ کا مسح کرنا، یعنی ایک طریقے سے ہاتھ کا اوپر سے ایسے رگڑنا. حتی یخرج ما فیہ من القذارات، تاکہ اس کے پیٹ میں اگر کچھ گندگی ہو تو وہ نکل جائے. الا ان یکون المیت امرأۃ حاملا، سوائے اس کے کہ میت جو مر چکا ہے، مردار ہمارے سامنے ہو، وہ ایک حامل عورت ہو، پریگننٹ عورت ہو. فَإِنَّهُ لَا يُمْسَحُ عَلَى بَطْنِهَا حَذِرًا مِنَ الْإِسْقَاطِ، تو اس کے بطن کو مسح نہیں کیا جائے گا اسقاط کے ڈر سے، کہ اگر کوئی بچہ ہے، یعنی بچہ ایسا نہیں کہ جس میں جان ہوتی ہے، ایسا بچہ کہ جو ابھی جسم و جسمانیت اس کی مکمل نہیں ہے، یا ہے تو اس قابل نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں لا یمسح علی بطنہا، تو اس کے بطن کو مسح نہیں کیا جائے گا. حذرن، ٹھیک ہے، اس بات کی بچنے سے، اس بات کے ڈر سے یا بچنے سے، کس سے؟ من الاسقاط، اسقاط سے، کہ کہیں اسقاط نہ ہو جائے. ورنہ تو عام کوئی اگر مرد کی میت ہے تو مستحب ہے کہ اس کے بطن کو اس طریقے سے پیٹ پہ ہاتھ کا پھیرنا، تاکہ اگر کوئی غلاظت ہے تو وہ غلاظت نکل جائے. ورنہ تو کیا ہے، اگر کفن پہنانے، غسل دیا، کفن پہلایا، میت ہلی ڈولی، اگر نجاست باہر آتی ہے تو آپ کا کفن نجس ہوگا اور اس کا پاک کرنا واجب ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ غَمْزُ بَطْنِهِ، مستحب ہے اس کے پیٹ کو مسح کرنا، دبانا. فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأَوَّلِيَتَيْنِ، پہلے دونوں غسلوں میں، یعنی جب ہم مائے صدر سے غسل دیں تب دبائیں، اور جب مائے کافور سے صدر دیں تب اس کے پیٹ کو نچوڑیں، تاکہ نچوڑنا وہ کپڑے کی طرح نہیں، یعنی اس طرح سے مسح کرنا. ٹھیک ہے. وفی الغسل، اور جب کافور کے پانی سے غسل دیں تب اس کے پیٹ کو رگڑ دیں، جب قراہ سے دیں گے تب نہیں رگڑیں گے. والذکر، اور کیا مستحب ہے؟ ذکر مستحب ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھتے رہیں جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوں. اور کیا مستحب ہے؟ والاستغفار، یعنی وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْتِغْفَارُ، اور کیا مستحب ہے؟ استغفار کرنا، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وَيُسْتَحَبُّ إِرْسَالُ الْمَاءِ إِلَى حُفَيْرَةٍ، حفیرہ یعنی ایک گڈھا، ٹھیک ہے، کہ آپ اسپیشل ایک خصوصی عام نالے میں پانی نہ بہائیں، بلکہ اس کے لیے گھر میں یا جس جگہ غسل دیا جا رہا ہے خصوصی زمین کو کھود دیا جائے، تاکہ جو غسل کا پانی ہے وہ اس میں جائے، نالیوں میں نہ بہے. یہ مستحب ہے. وَإِرْسَالُ الْمَاءِ، اور پانی کا بھیجنا، إِلَى حُفَيْرَةٍ، کسی ایک مخصوص گڈھے میں. وَتَغْسِيلُهُ تَحْتَ سَقْفٍ، اور مستحب ہے اس کو غسل دینا چھت کے نیچے، یعنی کھلے آسمان میں غسل نہ دے کے سائے دار چیز کے نیچے، یعنی کسی چھت، کسی ٹین شیڈ کے نیچے غسل دیا جائے، یہ مستحب ہے. وَتَغْسِيلُهُ، یعنی تغسیل المیت تحت سقف، میت کو غسل دینا چھت کے نیچے. وَإِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ، بِهِ سے یہاں ہا کی ضمیر جائے گی، یعنی بالغسل. وَإِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ، اور قبلہ رخ ہونا میت کا غسل دیتے وقت مستحب ہے. یعنی کس طرح سے؟ جس طرح سے حالت احتضار میں ہم رکھتے ہیں
اسی طرح سے غسل کی حالت میں بھی میت کو اگر لٹا کے غسل دیا جائے تو کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، قبلے کے سامنے کرنا، اس کا استقبال کروانا، بِهِ بالغسل، غسل کے وقت، کہ میت کو ہم اس طرح سے لٹائیں غسل کے وقت جیسے حالت احتضار میں لٹاتے ہیں۔ وَغُسْلُ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ، اور اس کے سر کو اور اس کے جسم کو دھلنا، بِرَغْوَةِ الصِّدْر، رغوہ یعنی بیری کے ڈالوں کا یا اس کی پتیوں سے ایک جھامے ٹائپ کا بنانا کہ جس سے اس کے جسم کو، رغوہ اسی کو کہیں گے کہ اس کی ٹہنیوں کو موڑ کے، ہاں وہ کانٹے آٹے جو ہیں یا اس کی پتیوں کو جمع کر کے کسی ایک جگہ کر کے اور اس سے ہم رگڑیں تو وہ مستحب ہے۔ وَغُسْلُ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ، اور اس کے سر کو اور اس کے جسم کو بیری کے جھامے سے یا اس کی لکڑیوں سے، اس کی ٹہنیوں سے دھلنا مستحب ہے۔ وَفَرْجُهُ بِالْإِشْنَانِ، اور اس کی شرمگاہ کو اشنان کے پانی سے دھلنا مستحب ہے۔ یہ ایک ایسی نبات ہے، اشنان خوشبودار نبات ہے کہ جو پہاڑوں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اشنان ایک ایسی خوشبودار جڑی بوٹی کہ جو پہاڑوں پر ہوتی ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی تو اس سے اس کی شرمگاہ کو دھلنا مستحب ہے۔ وَأَن يُوضَعَ، ٹھیک ہے، وَأَن يُوضَعَ، اور مستحب ہے کہ اسے کیا کرایا جائے؟ وضو کرا دیا جائے۔ 4 نمبر پہ آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ فی سائر النسخ ہنا اضافت ویخشا للرجل، اور ڈر ہو آدمی کے لیے، ہمارے یہاں دیکھیں نہیں، چلیے، کہ اس کو پہلے غسل دیا، ارے غسل سے پہلے اسے میت کو کیا کرا دیا جائے؟ وضو کرا دیا جائے۔ وَأَن يُؤْضَعَ قبل الغسل، یعنی غسل سے پہلے اسے وضو کرانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب دیکھیں، اب آتے ہیں مکروہات پہ، کریں وَيُكْرَهُ إِقْعَادُهُ، مکروہ ہے اقعاد المیت، میت کو بیٹھالنا، کہ میت کو آپ غسل دینے کے لیے اس کو بیٹھال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ إِقْعَادُهُ، اور مکروہ ہے اس کو بیٹھالنا، کہ سر و گردن دھلنا ہے تو کہا وہ لوگ پورا بیٹھال دو تاکہ اچھے سے سر و گردن دھل جائے، آپ کو زحمت نہ کرنی پڑے، مکروہ ہے۔ وَقَصُّ أَظْفَارِهِ، ٹھیک ہے، اور اس کے ناخونوں کو کاٹنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اظفار کہتے ہیں ناخونوں کو، اظفارہ یعنی اظفار المیت، اور قص یعنی کاٹنا، وقص اظفار المیت، اور میت کے ناخونوں کو کاٹنا مکروہ ہے۔ وترجیل شعرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بالوں کو بہتر کرنا، ترجیل کرنا یعنی سلجھانا الجھانا، چاہے کنگھے کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، بالوں کو سلجھا دینا، جو الجھے ہوئے ہیں ان کو صحیح کرنا، برابر کرنا، وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے کہ آپ کنگھا کرنے لگ جائیں میت کو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے اس میں؟ چلیے بہت اچھا ہے، تو اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، پھر ہم لوگ کل المبحث الثالث پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جناب